آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات جو پوچھے گئے ہیں، جو کمنٹس آتی ہیں اور جو واٹس ایپ پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے کچھ مختصر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جو لوگ گریس آنا چاہتے ہیں، آگے ہیں، آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ان کے لیے ضرور یہ فائدہ مند ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم فرما کے ان کے روزگار کے مسئلے حل فرما دے، اور جتنے بھی لوگ کسی بھی ملک کے ویزے کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے کسی بھی سلسلے میں سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، خاص کر ان لوگوں سے جن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ویڈیو کے اندر دینی بات کی جائے۔ دو تین جگہ سے یہ آئی ہے بات کہ آپ ایک تو بیان ہی شروع کر دیتے ہیں، ایک یہ بھی آیا تھا کہ آپ نے اگر بیان ہی کرنے ہیں تو اور کام شروع کر لیں، اور اس طرح کے مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں میرے دوستو، آپ لوگ ہم سے بہت افضل ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اور یہ زندگی، یہ چیزیں ساری میرے اللہ کی امانت ہیں۔ میرے اللہ پاک نے ہی کرم کیا ہوا ہے، اور سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہاتھ پاؤں کا چلنا، یہ جسم کا حرکت کرنا، یہ سب میرے اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ تو اس میں کوئی یونان میرا ساتھ دے رہا ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا کی اور طاقت ساتھ دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ میرے رب کی ہیں، تو اگر میں اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے مجھے بولنے کی ہمت دی ہے، اور میری آواز اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم سے ہی کچھ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ بھی میرے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس بولنے کی طاقت ہے اور ان کی بات ان کی اپنی اولاد بھی نہیں سنتی۔ تو یہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی شفقت ہے کہ آپ ہماری بات سنتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو ہمارا یہ انداز دعا کرنا، ہمارا یہ دین کی بات کرنا پسند نہیں ہے، تو ان سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم یہ سٹائل اور یہ چیزیں نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہماری یہ زندگی ہمارے رب کی امانت ہے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے رب کی بارگاہ کے اقدس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی کرنی ہوتی ہیں، اور کہ یہ آرزو ہوتی ہے، ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یا کوئی دین کی بات کرتے ہیں، کسی کے دل پہ اثر کر جائے، اور کسی کی آمین سے اور کسی کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور اس کے بھلا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھلا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے اور کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ کریں گے، کیونکہ اصل مقصد تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی زندگی تو بالکل چھوٹی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ باتیں بری لگتی ہیں تو ہم ایڈوانس میں ہی ان سے معذرت ہیں، دل کی گہرائیوں سے معذرت ہیں، کیونکہ یقیناً وہ ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن ہم کیونکہ چھوٹے لوگ ہیں، غریب ہیں، گنہگار ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ میرے اللہ نے بس گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، ورنہ گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے گناہ نظر نہیں آ رہے، اور آپ ہماری عزت کر رہے ہیں۔ باقی میرے اللہ کے فضل اور کرم سے یہ زبان انشاءاللہ عز و جل دین کی خاطر ضرور بولے گی اور بولتی رہے گی۔ جہاں آپ لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آخرت کی کامیابی کو بھی ضرور مد نظر رکھا کریں۔ 24 گھنٹوں میں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اگر 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال پا رہے، تو آپ کی زندگی فضول ہے، بیکار ہے، بس اس کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بات کرتے ہیں یونان کے ویزے کی۔ یقیناً آپ کو یہ برا ہی لگتا ہوگا، یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہوگا، کتنی باتیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس ٹائم بہت کم ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ ہماری نظر میں اللہ پاک نے جو ہمیں زبان دی ہوئی ہے، کم سے کم اس سے کوئی شکرانے کے لفظ تو ادا ہو جائیں۔ تو اگر آپ کی نظروں میں یہ ویسٹ ہوتا ہے تو برائے کرم آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ بات کرتے ہیں یونان کے ویزے کی۔ تو یونان کے ویزے کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں سے بالکل چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ویزا لگنے کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔
اور اس میں بالکل امبیسی کا بھی اسٹریٹجی ہے، ان کا بھی پلاننگ ہے، لیکن ان کی پلاننگ ہوتی ہے ہمارے ایٹیچیوڈ سے، ہماری حرکتوں سے۔ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا پلان ہے کہ ورک پرمٹ ویزا گریس کا ہو اور ہم ہوں جرمنی، فرانس، اٹلی، پرتگال کہاں۔ تو جب ہم ایسا سوچیں گے تو ورک پرمٹ ویزے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ورک پرمٹ پہ بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنی کمپنی میں کام دے رہا ہے اور آپ اس ورک پرمٹ کو لے کے اٹلی جا رہے ہیں، اسپین جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب یہ مالک کے پاس بندہ پہنچتا ہی نہیں ہے اور یہاں لوگ پہنچ ہی نہیں رہے، تو گریس امبیسی کی بھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو ویزے دینے ہیں؟ کیوں ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ صرف انہی کو بلانا ہے؟ وہ انڈیا سے ملازمین لے سکتے ہیں، مصر سے لے سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے لے سکتے ہیں، جو یہاں آتے ہیں اور آگے بھی نہیں بھاگتے، تو ان کو کیا ضرورت ہے پاکستانیوں کو ویزے دینے کی؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اس وجہ سے ویزا لگنے کی ریشو، یعنی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا مشن ہے ورک پرمٹ ویزا ہو یونان کا اور ہم کام کریں جرمنی، فرانس، اٹلی، جہاں بھی ہم چاہیں، کیونکہ ہم لالچی ہیں۔ انسان قدرتی طور پہ بھی لالچی ہے، لیکن ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، زیادہ سے زیادہ مال ہمارے پاس ہو۔ حالانکہ مال سے بندہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رج جائے، رجتا نہیں ہے بندہ، یہ قبر کی مٹی سے ہی رجے گا۔ جو ایسے بادشاہ جن کی خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، وہ بھی زمین میں دنسا دیے گئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ تھوڑے سے اور خزانہ ہو جائے، تھوڑا سا اور خزانہ ہو جائے۔ تو اس سے تو پوری پڑنی نہیں ہے، باقی جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا اس کا حساب تو ہمیں دینا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اپنے فضل اور کرم سے۔ اگر حساب کتاب کی بات آئی تو پھر حالات بڑے نازک ہو جائیں گے۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یونان میں ویزا جمع کروایا ہوا ہے، کتنے دنوں میں نکلے گا؟ اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ویزا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہوتا ہے جمع ہوا ہے، لیکن یہاں کسی نے جمع ہی نہیں کروایا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا حقیقت میں ہے کہ آپ نے ویزا جمع کروایا ہے اور یہاں ویزا جمع ہوا ہے، تو اس میں بھی مختلف ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ بعض جگہ پہ 1 مہینے میں، بعض جگہ پہ 2 مہینے میں، اور بعض جگہ میں 6 مہینے میں، اور بعض جگہ میں سال تک بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو جمع ہو گئے ہیں تو وہ نکلیں گے انشاءاللہ، اگر مالک کے پیپرز میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو وہ نکلیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اگر یہاں جمع کروائے ہوئے ہیں اور ایمانداری سے کسی بندے نے آپ کے یہاں جمع کروا دے ہیں تو پھر آپ کے جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کاغذات پر میں جرمنی، فرانس، اٹلی جا سکتا ہوں یا نہیں؟ اوریجنل طریقہ تو یہ ہے کہ لا جو ہے، قانون جو ہے اس کے مطابق تو آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ایک ورک پرمٹ ویزا گریس کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ یہاں ہی کام کریں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں، کام کریں۔ آپ کا جیسے ہی جو آپ کا ویزا ہے وہ کارڈ میں کنورٹ ہوگا، آپ کو 2 سال کا کارڈ ملے گا، اس کے اوپر آپ اپنے مالک سے جس کے پاس کام کر رہے ہیں 1 مہینہ چھٹی لیں، یورپ جائیں، مزے لیں، ذرا دیکھ آئیں کہ وہاں کی صورتحال بھی کیا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر اگر وہاں پسند آیا تو وہاں رہ لیجیے گا، نہ پسند آیا تو یہاں اپنے مالک کے پاس دوبارہ آ جائے گا، تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یونان کے ویزے میں خرچہ کتنا آتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ یونان کے ویزے کا لاسٹ ویڈیو بھی میں نے بتایا تھا کہ اوریجنل جو خرچہ ہے وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپیہ ہے۔ اب باقی ایجنٹ کتنے آپ سے لیتے ہیں، کس طرح آپ بک ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے ایجنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی ہم کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یونان میں جب آپ نے پیپر بھیجنے ہیں تو آپ کو بھیجنا ہوگا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، برتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو FRC، بعض جگہ پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں، اور بعض جگہ پہ یہ جو پیپر ہیں یہ امبیسی آف پاکستان جو گریس میں جو ہے گریس کی امبیسی پاکستان میں ہے، وہاں سے ٹیسٹڈ پیپر بھی یہ مانگتے ہیں، جو کہ اس وقت کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ پیپر ٹیسٹنگ جو ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے ویزے لگنے نہ ہونے کے برابر ہیں، اسی طرح پیپر ٹیسٹ ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری فائل پاکستان امبیسی میں آ چکی ہے یا نہیں؟ تو جو بندہ آپ کی فائل یہاں گریس سے پاکستان کی طرف بھیجتا ہے، کیونکہ یہ بائی ڈاک میں بھیجتا ہے،
تو جب ڈاک میں وہ آپ کی فائل جمع کرواتا ہے تو وہاں سے ایک پیپر ملتا ہے، اس پیپر کے اوپر ایک ٹریکنگ کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ اس ٹریکنگ کوڈ کو جب آپ ٹریک کرتے ہیں تو وہ صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی فائل اس وقت کہاں ہے، کس جگہ پہ پہنچی ہے، اور اس پہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان امبیسی میں، وہ گریس میں جو امبیسی پاکستان میں ہے اس میں ریسیو ہوئی ہے، نہیں ہوئی، اور ہو گئی ہے اور کس بندے نے کی ہے، وہ باقاعدہ آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فائل وہاں پہنچی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی میری فائل آ چکی ہے لیکن میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے۔ اگر آپ کی فائل پاکستان میں آ چکی ہے اور آپ کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو آپ امبیسی کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے جس بندے نے آپ کو فائل بھیجی ہے آپ اس سے رابطہ کریں، اسے کہیں کہ وہ آپ کی فائل جو اس نے بھیجی ہے، ایک تو وہ آپ کو ٹریکنگ نمبر بھی دے دے اور دوسرا آپو فاسی بھی بھیج دے، تاکہ آپ آسانی سے اس آپو فاسی کے ساتھ امبیسی کی طرف رجوع کر سکیں۔ اب گریس امبیسی میں آپ کو کون سے پیپرز کی ضرورت پڑے گی؟ وہاں آپ کو یہ آپو فاسی جو یہاں سے گئی ہوئی ہے وہ لینی پڑے گی، اس کے ساتھ آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ ٹیسٹڈ شدہ فارن آفس سے، اور ساتھ میں آپ کو انشورنس ہوگی۔ یہ چیزیں لے کے آپ امبیسی جائیں گے، امبیسی انویسٹیگیشن کرے گی، پیپر 1 نمبر ہوئے تو آپ کو ریفر کر دیں گے 2 میں سے کسی ایک لیبارٹری میں، وہاں آپ کا میڈیکل ہو جائے گا، 7 دن بعد میڈیکل کی رپورٹ آئے گی، میڈیکل رپورٹ آپ ریسیو کریں گے، اس کو کھولے بغیر دیکھے بغیر آپ اس کو پاکستان میں جو گریس کی امبیسی ہے وہاں لے جائیں گے، وہاں وہ آپ کو جو ہے انٹرویو لیں گے، 180 یورو فیس لیں گے، اور انٹرویو میں آپ کامیاب ہوئے، ان کے معیار کے اوپر آپ پورا اترے تو آپ کو ویزا دے دیں گے 7 دن بعد، ورنہ آپ کو ایک ریفیوزل پیپر ساتھ میں دے کے اس کے اوپر 5 نمبر 9 نمبر یا جس بھی شک کے تحت انہوں نے آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر آپ کو ٹک لگا دیں گے۔ یہ تھی موٹی موٹی ضروری باتیں، جو سوالات آپ کرتے ہیں ان کے جوابات۔ میں آخر میں ایک بار وہی مشورہ دوں گا جو میں بار بار سب کو دیتا ہوں کہ جس ایجنٹ سے بھی آپ نے ویزا لینا ہے اس سے پہلے بات کر لیں کہ بھائی میرا ویزا ریجیکٹ ہوا تو نقصان کس کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یونان آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے آپ ویزا جمع کروانے کا آپ کا پلان ہے تو اپنا میڈیکل کروا لیں، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو چیک کر لیں، کوئی بیماری ہے تو اس کو پہلے ہی دوائی لے لیں، کیونکہ بعد میں یہ چیزیں آپ کے ویزے کو ریجیکٹ کر دیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چینل کے اوپر الحمدللہ ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے آپ اپنے انٹرویو کی تیاری کریں، انٹرویو کے معاملات میں دلچسپی لیں، اپنے کسی دوست کے ساتھ انٹرویو کا تکرار کریں، وہ آپ سے سوال و جوابات کرے، آپ کی جو آپ کو اس میں کانفیڈنس حاصل ہو جائے، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ باقی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، جہاں تک پاسبل ہوا۔ ویزا نہ ہم دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، نہ ویزے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہم ایجنٹ ہیں، نہ ہمارا ویزے دینے کا کوئی کام ہے، فری آف کاسٹ رضائے الہی کے لیے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، جتنی ہو سکی وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی دے، اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی دے، اور اللہ پاک ہم سب کو مل کر اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے، حقوق اللہ کا خصوصی خیال رکھا جائے اور حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ یہ 2 چیزیں آپ کرتے رہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب اچھا سلوک کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف، استغفار کی کثرت کریں، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کی زندگی سے غم پریشانیاں دور کر دیں گی، اور انشاءاللہ قبر میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو میں اگر کوئی بات آپ کو بری لگے تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔